بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کراچی میں پچھلے 6 ہفتے کے دوران دہشت گردی کے 6 واقعات پیش آئے، اور جو کل کا واقعہ ہے اس میں سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر پاکستان میں جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگانے میں مصروف رہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں ایک طرف تو سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو دہشت گردوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کون کون نشانے پہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے خود بھی ایک دوسرے کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور اب یہ کشیدگی بد زبانی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ کلچر جو ہے یہ ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم تحریک انصاف کے رہنما، اور جناب احسن اقبال صاحب، سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ میں نے آج صرف آپ ہی دو لوگوں کو زحمت دی۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کچھ مناسب انداز میں اختلاف رائے کریں گے، تو ہمیشہ مناسب انداز میں اب تو ہم بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے پروگرام۔ مناسب انداز۔ اچھا، میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم ذرا علی رضا عابدی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ کافی عرصے سے کچھ تحفظات کا بھی اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی کچھ بات کی تھی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ کراچی میں بے شمار جگہوں پہ پاکٹس ہیں اس طرح کی جہاں پہ گوٹ ہیں، ان گوٹوں میں بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو کالہ دم تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اجرتی قاتل ہیں، اور اسی طرح پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ اور باقاعدہ کلنگ وہ کی جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح آپریشن چلا تھا اس میں زیادہ تر توجہ متحدہ پہ رہی، اور 5,500-6 ہزار ہمارے کارکنان ان کو اریسٹ کر لیا، 125-26 آج تک مسنگ ہیں، 61 ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ ہماری یہی آواز تھی اور یہی کہا گیا تھا شروع سے کہ جی اس طرح کی پاکٹ جو کہ کراچی میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ بن گئی ہیں، جو کہ آ کے لوگ سیٹل ہوئے ہیں یا پھر ان کے بیچ میں اس طرح کے دہشت گرد آ کے رہنا شروع کر دیے ہیں، ان کو پرچ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جب تک ایفیکٹو ڈیموکریسی پہ نہیں بلیو کریں گی ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز، تو پاکستان میں یہی سچویشنز رہیں گی، اسی طرح پارلیمنٹ آئے گی، اسی طرح ٹوٹے گی، اسی طرح جائے گی۔ اچھا شفقت محمود صاحب، یہ پہلی دفعہ کسی سیاستدان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ میں نے ان کا کلپ اس لیے چلایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کراچی کے حالات سے باخبر تھے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے، اور ابھی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ان کے مرحوم کے جو موقف ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب آج ان کا جنازہ بھی تھا تو آج بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے تھے۔ یہ جو صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد بڑھائے گی؟ دیکھیں حامد، پہلے تو میں علی رضا عابدی صاحب ہمارے کولیگ تھے نیشنل اسمبلی میں، تو مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس ہوا، اور بڑے اچھے انسان تھے۔ میں ان کے سارے ویوز سے اگری تو نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک مہذب طریقے سے تہذیب کے دائرے میں اپنے ویوز کو ایکسپریس کیا، تو اس لیے بڑا ہی اندوناک واقعہ ہے اور بڑی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں اختلاف تو ہوگا، اور یہ ایڈورسریل ڈیموکریسی جو ہے ہماری، یہ جو کہ ہوتی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا مختلف ایشوز کے اوپر مختلف لوگ آراء رکھتے ہیں، لیکن امید تو یہ کرنی چاہیے کہ جو حقائق ہیں ان سے چشم پوشی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو سیاست اپنی جگہ، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت لمبا سفر، بہتری ہوئی ہے کراچی میں، بہت بہتری ہوئی ہے، لیکن سفر ابھی لمبا ہے۔ اس میں جیسے ابھی علی رضا عابدی مرحوم نے جو بات کی، اتنی بڑی آبادی ہے، اس کے گوٹھوں میں، اس کے کچی آبادیوں میں، اس میں غربت اتنی زیادہ ہے، ٹارگٹ کلر تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سو اس لیے یہ ابھی بہت زیادہ محنت کر کے اور آگے لیکن بڑھنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ صرف کراچی نہیں بلکہ مجھے پتہ ہے اسلام آباد میں اور لاہور میں بھی بہت سی شخصیات سے کہا گیا ہے، پشاور میں، کوئٹہ میں، سیاسی شخصیات سے کہ ذرا محتاط رہیں۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاسی شخصیات کیونکہ پبلک میں آئی میں ہوتی ہیں، پرومیننٹ ہوتی ہیں، اس لیے احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، بہت ہی افسوسناک تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ کیا ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ کراچی نے کافی سارا سفر طے کیا ہے، رینجرز کا آپریشن
کافی حد تک کامیاب ہوا، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پولیس کا کام ہے نا، پولیس کی ٹریننگ اور پولیس کو بہتری، یہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال صاحب، آپ پر بھی حملہ ہوا، آپ گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی، یہ سلسلہ رک نہیں رہا، اور کل مجھے ایک بہت اہم پولیس افسر نے بتایا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ واک کرنی بند کر دیں اسلام آباد کے ایک پارک میں، کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی حامد، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں ایز ایکس انٹیریئر منسٹر بھی بہت سارے حقائق جانتا ہوں، اس وجہ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ابھی بھی خطرات کا سامنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ کوئی 2-4 سال کا فنومینا نہیں تھا، یہ کئی عشروں کا فنومینا تھا جس نے بہت گہری جڑیں اس خطے میں اور ہمارے ملک کے اندر بھی بنائیں۔ ہم نے جو 5 سالوں میں کامیابی حاصل کی، اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے آپ ایک کینسر کے مریض کے ٹیومرز کو سرجیکل آپریشن سے کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک کیمو تھراپی کرتے ہیں کہ جس سے پھر آپ ٹریسز کو ختم کرتے ہیں، پھر آپ ایک پریونٹیو سائٹ پہ جاتے ہیں کہ تاکہ دوبارہ اسے اگنے سے روکیں۔ ہمارے ہاں جو ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی 18-23 کی آخری دنوں میں بنائی تھی، اس کا مین فوکس یہ تھا کہ اگرچہ دہشت گردی کو ہم نے کاؤنٹر کر لیا ہے، لیکن جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے، اس کی پاکٹس ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری قوم کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اس گورنمنٹ کی اپنی چوائس ہے کہ یہ کس راستے پہ چلتے ہیں۔ جب ہم 2013 میں آئے، آپ لوگ ابھی بھی کلپس چلاتے ہیں ہمارے کہ جی شہباز صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا، میاں صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا، اور آپ نے 5 سال جو ہے ان کا احتساب نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ جب ہم آئے، ہم نے دیکھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں، دہشت گردی ہے، دوسرے چیلنجز ہیں، تو ہم نے اس بات کو ترجیح دی کہ اگر ہمارے پاس سپلٹ مینڈیٹ تھا، سینٹ سے ہم لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے پیپلز پارٹی کی تعاون کے بغیر، تو ہم نے پرائرٹائز کیا کہ ہمیں ایک قومی جو اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھنا ہے، اور مل کے نیشنل ایکشن پلان جیسے منصوبے، اسی طرح جو قانون سازی ہے اس کو کرنا ہے، اور صوبائی حکومتوں سے تعاون حاصل رکھنا ہے، چونکہ اگر صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کریں گی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور آج بھی آپ پرویز خٹک صاحب کو بلا کے پوچھئے کہ کیا ان کے مرتبے میں، ان کے احترام میں، ان کی عزت میں کبھی ہم نے کوئی کمی کی؟ ان کو ریکگنائز کیا۔ اسی طرح سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کو ریکگنائز کیا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملک کو ان مسائل سے نکالیں، اور بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پہ کوئی امپوز کر رہے ہیں، کہیں گے جی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھی آپ چلیں۔ یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 5 سال کا انہوں نے نیریٹو بنایا تھا کہ ان کے علاوہ سارے چور ہیں اور کرپشن کرپشن کرپشن، اب یہ کرپشن کی پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہاں سے اترتے ہیں تو ان کی سیلف انڈائٹمنٹ ہے، اگر یہ وہیں کھڑے رہتے ہیں تو ملک کے اندر جو ہے انتشار مزید بڑھے گا، یہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی شکایتیں آئیں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی۔ چوائس ہے ان کی، ہے، ہم تو فیس کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو انتقامی کارروائی ہے، اس سے کبھی آج 70 سال میں آپ کسی کی سیاسی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے پاکستان کے سامنے ایسے چیلنجز، چاہے ہماری معیشت کی بحالی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چاہے اس خطے کے اندر ہونے والی تبدیلی ہیں، آپ دیکھیے میڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک حد تک ہمیں اپنے ملک کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شفقت محمود صاحب، پھر اسی لیے آپ نے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننا تسلیم کر لیا، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں کرپشن بھی ختم ہوگی اور باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے؟ آپ معصومانہ سوال کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ پرمغز ہوتا ہے وہ۔ بہرحال ہم نے نیشنل اسمبلی کو سموتھلی چلانے کے لیے اگری کر لیا کہ وہ ہوں، حالانکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو صاف ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہی حکومت کے معاملات میں بیٹھیں گے انچارج بن کے، یا تو obviously فرق تو پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے 5 کھرب روپے کی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں جو ہیں اور چور بزاری جو ہے اس کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے۔
تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہم نے تحریک وہ تقریباً کتنے محکمے ہیں جی میرے پاس ہیں؟ وہ 44 محکمے ہیں. 44 محکمے ہیں. اب یہ تحریک انصاف نے کیا ہے, یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کیا. دوسرا بڑا مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کھینچ کے, خیر سیاسی طور پہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدالتیں, جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ 3 ریفرنسز فائل کیے جائیں, تحریک انصاف نے آرڈر نہیں کیا تھا. عدالتیں جو ہیں انہوں نے 3 میں سے 2 میں کنوکٹ کر دیا نواز شریف کو, اور اس کو کہا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اور بلکہ اپنے فیصلے میں لکھا, یہ جو کل فیصلہ ہے اس میں لکھا کہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے میرے پاس فیصلہ. جی آپ کے پاس. نیب جو ہے, لیکن اس میں کک بیک کمیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں, اس میں کرپٹ پریکٹسز کا ذکر ہے نا. وہ کیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اگر میرے پاس سارے اعداد و شمار بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں اگر آپ کہیں گے تو روشنی ڈالوں گا. اس کے بعد انہوں نے جو نیب ہے وہ اس کا تو چیئرمین دونوں پارٹیز نے مل کے بنایا تھا, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. تو وہ نیب کو ہمارے متحد نہیں ہے. تو نیب ہمارے متحد نہیں ہے, عدالتیں ہمارے متحد نہیں ہیں, سپریم کورٹ ہمارے متحد نہیں ہے, آڈیٹر جنرل ہمارے متحد نہیں ہے. صرف ایف آئی اے آپ کے متحد؟ بالکل ایف آئی اے ہے. اور ایف آئی اے کی جو بھی کل انہوں نے اپنی جے آئی ٹی میں, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں, باقی بھی ہیں, ہم ان کو بالکل ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور میں اس میں اگر آپ بات کریں گے تو کریں. لیکن میں جو ابھی احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے, میں پہلے ذرا اس بات کا جواب دے دوں. نہ آڈیٹر جنرل تحریک انصاف کے زیر سایہ, نہ سپریم کورٹ, نہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس. تو یہ احتساب ہم کر رہے ہیں یا احتساب اس لیے ہو رہا ہے کہ چور بازاری ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے؟ اور اس کی اگر آپ مثالیں چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کے کچھ کولیگز جو ہیں وہ کہیں کہ 100% نواز شریف کو سزا ہونے والی ہے, مارچ سے پہلے جھاڑو پھرنے والا ہے, مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننے والا ہے, تو تاثر پیدا ہوگا کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں. لوگ مختلف سیاست میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, وہ مختلف باتیں کس کو زیادہ کر جاتا ہے. میں آج تک مجھے کوئی کلپ دکھا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ جی آپ کو سزا ہونے والی, آپ سمجھدار ہیں نا؟ نہیں, سمجھدار کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ حقائق کیا ہے گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حقائق جو ہے وہ یہ ہیں کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ 4-5 اداروں کا میں نے نام لیا ہے, ان میں سے کوئی بھی ادارہ تحریک انصاف کے نیچے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی ایف آئی اے ہے, اور ایف آئی اے نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ سبمٹ کی ہے, وہ تو ویسے ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کو دیکھ. ہاں, اس کو پیپلز پارٹی ابھی تک مناسب طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, دنگ رہ جاتی ہے عقل. جی میں یہ کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں نہ وہ ہمارے متحد ہے نہ وہ ہمارے متحد ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب پھر کسی اور کے متحد ہے. اچھا نہیں, یہ بتائیں احسن صاحب, آپ کی مرضی ہے. احسن صاحب, یہ ابھی ذکر ہوا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا, تو یہ جو 2017 اور 2018 کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. میں کافی دن سے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, بہت زیادہ تھی. میں نے تو صرف اس میں یہ دیکھا ہے کہ 5 خرب 81 ارب 24 کروڑ روپے کی مالی باقاعدگیاں بعد انتظامی جو ہے, میں آپ کو, اور اس میں یہ 44 محکمے ہیں, اور آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کو یہ تمام تفصیلات بھیجی جائیں اور اس کی انکوائری کی جائے, کیونکہ یہ کرپشن ہوئی ہے. اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. لیکن دیکھیے حامد میر صاحب, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو مختلف اداروں کے مینڈیٹ سے بھی آگاہ کریں. جی, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اور جو آڈیٹر جنرل کا آفس ہے, آڈیٹر جنرل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اخراجات حکومت کے اندر وزارتوں میں اور محکموں میں ہوتے ہیں, وہ ان کے پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ضابطے کی کارروائی کی گئی ہے, پوری نہیں ہے. اس میں بے ضابطگی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کرپشن بھی ہو سکتی ہے, اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں یہ کسی پروسیجرل کمی کی بنیاد کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے وزیر کا احتساب نہیں ہوتا. یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے کسی بھی حکومت کے محکمے کا یا وزارت کا, دیٹ از دا سیکرٹری پیش ہوتا ہے وہاں پہ. چونکہ میں اگر وزیر تھا یا یہ آج وزیر ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا یہ اپنے دستخط سے کسی کو 100 روپیہ کا چیک ایشو کر سکتے ہیں؟ ان کی جو آڈٹ کمیٹی, ان کے دور کے بھی آڈٹ پیراز بنیں گے, کیونکہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 100% جو ہے اس کو یقینی کر سکیں. جب یہ ختم ان کا سال ہوگا, ان کی وزارت کے حوالے سے بھی آڈٹ پیراز ہوں گے, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں گے. اور جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں گے تو وہاں سیکرٹری صاحب کو پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیے کہ یہ جو کمی تھی یا یہ جو کوتاہی کی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. اگر وہ اس کا تسلی بخش جواب دے دیں گے تو وہ آڈٹ پیراز سیٹل ہو جاتا ہے. صاحب 5 خرب اور 81 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے.
نہیں میں اس کے 5 تھوڑا ایک سال میں تھوڑی تشریح کر دوں، کیونکہ میں پچھلے 5 سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر تھا. یہ درست ہے کہ کچھ باقاعدگیاں اور پروسیجرل پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے کھانچے، بڑی بڑی کرپشن بھی سامنے آتی ہے، اور اس میں لمبا جو ہے مال ہمارے اپنی کمیٹی نے، میں ایک سب کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا، بے شمار ایسے معاملات تھے جو کہ بھیجے گئے نیب کو اور ان کو کہ مقدمہ درج کرنے کے لیے، ایف آئی اے کے بھیجے گئے مقدمہ درج کرنے کے لیے. اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو یہ صرف کہ جی یہ معمولی باتیں ہیں، روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کی بھی ہوں گی لیکن بڑی بڑی سیریس باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے کہا نا کہ پچھلے 17-18 سال کا جو ہے، نہیں 2017-2018 2 سال کی ہے 1 سال کی؟ 2 سال کی. 2 سال کی. اب اس کا مطلب یہ ایکچولی 1 سال کی ہے. 1 سال کی ہے نا، ایک فائنینشیل ایئر ایک ہی فائنینشیل ایئر. اب گزشتہ مالی سال جو ہے اس کے اندر حکومت پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ تقریباً میرا خیال ہے 5 کھرب روپے تھا. بالکل ٹھیک ہے. 2017-18 میں جو ہمارا ٹوٹل بجٹ ہوگا سالانہ وہ کچھ 4 کھرب کا ہوگا یا 4.25 کھرب کا ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مطلب کہ سارے کا سارا 100% بجٹ ہی کھایا گیا. دیکھیں میں تو آپ کو میں تو آپ سے آپ بلائیں آڈیٹر جنرل کو بلا سکتے ہیں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. آپ سے ایک بڑا معصومانہ، آپ نے بھی کہا نا معصومانہ سوال ہے. بالکل اچھا سوال ہے. میں آپ سے معصومانہ سوال میں خود سوچتا رہا ہوں سوال، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحث کرتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا پورا بجٹ اس کے برابر ہے. پورا نہیں، اس سے کم ہے. تو اس پہ تو آپ دونوں کو اور باقی جو پبلک اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 2016-17-18 ویسے تو 1 سال ہے، لیکن اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے 15 سال سے چل رہی ہیں، وہ ایکیومولیٹ ہو کے آتی رہتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 1 سال کے بجٹ کا ہو. یہ آپ کو اگر اس کے اوپر آپ تفصیلات دیکھیں گے، مثلا ایک پروجیکٹ ہے، یہ آسن صاحب تو رہے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر بھی، جو پلاننگ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی عمر جو ہے کہیں 5 سال ہوتی ہے، کوئی 6 سال ہوتی ہے، کوئی 3 سال ہوتی ہے، کوئی 2 سال ہوتی ہے. تو یہ ایکیومولیٹڈ جو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بے قاعدگیاں یا کہیں کہیں بدماشی نظر آتی ہے، یہ ایکیومولیٹڈ ہے. نہیں، یہ جو آڈٹ ہے نا یہ اس سال کے اکاؤنٹس کا ہوتا ہے، اس میں ایکیومولیٹڈ کا سوال نہیں آ جاتا ہے. اس کے نہیں، ایکیومولیٹڈ نہیں آتا، یہ اس سے پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا، اس کے پچھلے سال کا. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نیشنل لاجسٹک سیل ہے اس کا منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے انڈر آتا ہے. اس کا جو ایک ایکچولی ہمارے انڈر بھی نہیں، ایک نیشنل بورڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہیڈ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کرتا ہے، لیکن اس کے اندر مختلف سیکرٹریز ہیں. اب یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے اس کی جو پروکیورمنٹ آف سٹور ہے اس میں کچھ irregularities ہیں 56.288 ملین کی، تو اس کا بھی ذکر آیا. تو یہ ظاہری بات ہے اس کے ذمہ دار براہ راست یہ تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ این ایل سی کے سٹور کی پروکیورمنٹ تو انہوں نے نہیں کی ہے. اچھا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ان کے ایسٹیمیشن شامل ہوتے ہیں، اور یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب یہ جاتے ہیں تو اس کی درستگی ہوتی ہے، چونکہ اس میں جو کوئی وہاں پہ مقامی آڈیٹر ہے اس نے اپنے حساب سے ایسٹیمیشن کی، جی یہ نقصان ہوا، اس کا جو ٹوٹل تخمینہ بنتا ہے وہ بک ویلیو نکالے گا، وہ اپنا ایسٹیمیٹ کرے گا، وہ 100 روپے کو 1000 روپے کا نقصان بنا دے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ چیئرمین جو ہے اس کے اختیارات کتنے ہیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اچھا جی، کیونکہ یہ ذکر آیا نا شہباز شریف کا. ٹھیک ہے. جب ان کی حکومت آئی 2013 میں تو انہوں نے 480 ارب روپیہ ان کو پے کر دیا، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے. اس کا جب آڈٹ ہوا، اور 2 دفعہ ہوا اس کا آڈٹ، 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا، اس میں 190 ارب روپے کے گھپلے نکلے. 190 ارب روپے کے. بدقسمتی سے ہمارے چٹھیاں لکھنے کے باوجود چیئرمین کو پریشرائز کرنے پر خورشید شاہ صاحب نے، میں تو یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر ان کو داخل دفتر کر دیا، اس پہ ایک ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی. 190 ارب کے گھپلے، اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی. تو آپ دوبارہ ہم نے ہماری چٹھیاں آن دا ریکارڈ ہیں. میں نے بھی، ڈاکٹر عارف الوی نے بھی چٹھیاں لکھی کہ جناب یہ 190. صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیئرمین کے اختیارات کا آپ کو بتا رہا ہوں. میرے بھائی اگر یہ درست ہے، وزارت خزانہ کس کے متحد ہے؟ وزارت پاور انرجی کس کے متحد ہے؟ اگر یہ بے ضابطگی ہوئی ہے تو وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہے، وزارت انرجی بھی ان کے پاس ہے. 190 ارب روپے کا ریفرنس بنائے نیب کو بھیج دیں.
یہ تو آج کل بہت کرتے ہیں. انشاءاللہ بنے گا. یہ کہانیاں مطلب ہے کہ کہانیوں کے اوپر ہی ملک کو جسے کہتے ہیں نا گاربیج کو ایپل پائی بنا کے بیچ دیا. دیکھیں مجبور نہ کریں, کہانیاں جو ہے نا پھر بہت ساری کہانیاں نکلیں گی اور بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پہ 5 کھرب اور 81 ارب روپے کی کرپشن کی کہانی ہے اس گرین بکس میں. تو شفقت صاحب, پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, جو اب جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں, یقیناً جب وہ کام شروع کرے گی اور جب نواز شریف صاحب کے دور کا کوئی ذکر آئے گا جو کہ کافی ہے اس میں, تو پھر شہباز صاحب تو نہیں بیٹھیں گے, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. بات یہی ہے, اس چیز کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. ایشو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب میرے بارے میں کوئی چیز آئے تو میں اس کا جج خود نہ ہوں. وہ انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, یو کی ناٹ بی اے جج ان یور اون کاز. تو اگر ان کی گورنمنٹ کے 5 کھرب اور 81 ارب روپے کی کرپشن کے معاملات سامنے آئیں گے اور اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہوں گے محترم شہباز شریف صاحب, تو یقیناً وہ خود جج ہوں گے اپنے کاز کے اندر. تو اس لیے یہ بڑی کوئی ایک انیملی ہے. میں یہ بات اصولاً تو ٹھیک ہے کہ جی اپوزیشن کے سربراہ کو بنا دو پبلک اکاؤنٹس کا, لیکن ہوا کیا ہے ہمارے پچھلے 2 ادوار میں کہ پیپلز پارٹی کے سارے آڈٹ آبجیکشنز خورشید شاہ نے نپٹائے, اور پی ایم ایل این کی جتنے بھی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں ہیں ان کو شہباز شریف صاحب بیٹھ کے کریں گے. تو یہ پرابلم تو ہے, سسٹم میں پرابلم ہے. میں دیکھیں اس کو وضاحت کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبرشپ کی میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس ہے, چونکہ ہر سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو اپنی تعداد کے تناسب سے ممبرشپ ملتی ہے. تو اس کمیٹی کو چیئرمین کچھ اوور رول نہیں کر سکے گا اگر میجورٹی ایک سائڈ پہ ہو, لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں وہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ شہباز شریف, اٹ از فار آل ٹائمز. ایک ٹریڈیشن تھی, کل کو ہو سکتا ہے کہ شفقت محمود صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہو, اور یہ وہ کیسے جی؟ اگر ان کی پارٹی جب اپوزیشن میں جائے گی, کب کیسے جائے گی؟ الیکشن ہارنے کے بعد. اچھا, اس سے پہلے آپ کوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نہیں ہٹا سکتے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائے. اچھا, اب اگر یہ لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے تو ہم عمران خان صاحب ہوں گے نا, یہ کس طرح ہوں گے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ ہو. نہیں, یہ کس طرح؟ آپ کیوں ان کو کنٹروورشل؟ چلو خواب دیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب تو صرف وزیر اعظم کے عہدے کے علاوہ نہیں قبول کریں گے میرا خیال ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے انہیں دے دیں. تو ہم ان کو قبول کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی حکومت تھی اب یہ اس طرح کیسے ہو رہے ہیں, چونکہ دس از اے پریکٹس جو ہمیشہ کے لیے ہے, اور میجورٹی جیسے میں نے کہا کہ اس میں ان کی ہے. پھر یہ بات بھی پرنسپل طے شدہ ہے. جب خورشید شاہ صاحب تھے تو جہاں کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا تھا وہ کمیٹی کو معاملہ بھیج دیتے تھے جس میں وہ خود نہیں ہوتے تھے. اور ہم بھی یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہاں پہ جو سینئر موسٹ ممبر ہے وہ اس کمیٹی کو چیئر کرے گا. وہ اس سے ایگری نہیں کر رہے, لیکن ہم نے تو کہہ دیا نا. ایسر صاحب, آپ اس وقت پبلک اکاؤنٹس میں نہیں تھے, آپ وزیر تھے, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر تھا. سوائے 1 یا 2 اوکیزن میں جہاں پہ ان کی اپنی پرانی منسٹری آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اچھی ورنہ جتنی پیپلز پارٹی کے ٹائم کی جتنی بھی آڈٹ وہ خود انہوں نے ہینڈل کی. نہیں, جہاں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا یا وہ خود جواب دیتے کی, اور ہم نے تو کہا ہے کہ اگر کسی جگہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو شہباز صاحب سینئر موسٹ ممبر یہ تو وقت بتائے گا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب مثلا یہ رپورٹ جو ہے, یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آئے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلا 1.5 سال وہ باہر چیئر نہیں کریں گے کیونکہ یہ رپورٹ ڈسکس ہوگی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, جہاں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ اس میں میرے پاس صرف 2 کتابیں پڑھی ہیں, لیکن یہ اس طرح کی کوئی 25-30 کتابیں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگلے 1.5-2 سال تو یہ 5 کھرب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشاندہی کی گئی. 5 کھرب 81 ارب. اب ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 4 کھرب سے کم ہے. اسی لیے تو میں سوچ کے پاگل ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے. یہ لہٰذا اسی لیے یہ کہانیاں بنا دی جاتی ہیں. یہ اس طرح ہی ہے جی, جس طرح 2014 میں ہل میٹل نے پروفٹ کمایا $993 اور جو رمٹ کیا گیا وہ $1,07,000 جو ہے بھیج دیا, یعنی کہ جو پروفٹ تھا اس سے بڑھ کے پیسے محترم نواز شریف صاحب کو بھیج دیے گئے. اسی طرح 2014 میں بھی پروفٹ سے زیادہ, یعنی کہ 2015 میں یہ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے, 2015 میں $1,576,688 کا پروفٹ شو کیا گیا. بھجوائے کتنے نواز شریف صاحب کو
$2,19,237 ملین، یعنی کہ جو اس کی اپنی پروفٹ ڈکلیئر تھی، ایکوٹی شیکوٹی ساری اٹھا کے جو ہے وہ ان کو بھجوا دی. کسی بھی، اب میں اگر کوئی ایک کاروبار تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا 5 کھرب، آپ نے کہا نا 5 کھرب سے زیادہ، یہ کہہ رہے ہیں بجٹ سے کم ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ جو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ادھر کرپشن ہوئی ہے. پہلی بات یہ میں تو کہتا ہوں ضرور کرپشن. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بزنسز ہیں یہ کوئی چیچو کی ملیا میں نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، یہ جن ممالک میں بن رہے ہیں چیچو کی ملیا میں بھی بڑے سمجھدار لوگ رہتے ہیں. آپ نہیں، میرا کہنا کسی گاؤں میں نہیں ہے. میرا توہین کرنے کا مقصد نہیں ہے چیچو کی ملیا، میرا مقصد ہے کہ کوئی گاؤں میں نہیں ہے. سعودی عربیہ اور یو کے اندر جو کارپوریٹ گورننس ہے اور ان کی جو اکاؤنٹنگ پریکٹسز ہیں دونوں میں بہت مسلمہ ہیں. اور ان کمپنیز کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے وہ تھے جو دنیا کے اندر ٹاپ 5 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز کے اندر ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی بے قاعدگی کوئی کر کے وہاں پہ کاروبار نہیں چلا سکتا. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فگرز آپ ڈینائی کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر اس سال 100 روپیہ کمایا ہے لیکن میرے پاس ریزروز ہوں گے، میں اس ریزرو سے بھیج رہا ہوں. اور یہ سارے فگرز جو ہیں انہوں نے اگر ریمٹ کیے، یہ ان کی بیلنس شیٹ میں ہے اور دنیا کی ٹاپ اکاؤنٹنگ فرم سے وہ اکاؤنٹس آڈٹ ہوتے ہیں. چلیں یہ جو فیصلہ ہے، جو احتساب کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو تو نون لیگ والوں نے اعلان کر دیا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو پہلے بھی ایک فیصلہ وہاں سے سسپینڈ ہو گیا تھا. یہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کل ان کی پریس کانفرنس میں نے تھوڑی سی دیکھی. مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ہماری بات تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانیں، کیونکہ ہم ایک طرف ہیں، یہ ایک متحارب ہیں دوسری طرف. لیکن عدالت، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور بڑا درس دیتے ہیں آئین اور قانون کا. نہ سپریم کورٹ کی بات مانتے ہیں، نہ احتساب کورٹ کی بات مانتے ہیں، اور آپ کے سامنے آڈیٹر جنرل کی بات نہیں مان رہے. یعنی کہ یہ کہہ کے کہ آئین اور قانون کی پاسداری بڑی ضروری ہے اور ہمارا فرض ہے اور یہ ہوا ہے. حالت یہ ہے کہ فیصلے عدالتوں کے آتے ہیں، اس کو فوراً کہتے ہیں میں نہیں مانتا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں کیا، یا یہ فیصلہ کل آیا ہے امیجیٹلی پریس کانفرنس کر کے ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے. آپ کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے نہیں مانتے، آپ کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے مانتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، غیر ملکی عدالت کا فیصلہ، وہ بھی عدالت ہی ہے نا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں. فیصلے کی سیاہی نہیں سوکھی، ہم نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی. کیا انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ نہیں مانا؟ سپریم کورٹ نے آپ یہ تو نہ کہیں کہ فیصلہ نہیں مانتے. سپریم کورٹ نے کہا پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے، ہم نے وہ چھوڑ دیا. جناب حاضر جناب، تو اس سے زیادہ اور کیا ادب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا؟ پنجابی میں کہتے ہیں آپ نے بازو سر پہ رکھا اور جو واویلا کرنا شروع کیا. اور دیکھیں یہ جو ایک ہے نا، آپ خدا کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو روش ہے نا کہ جھوٹ اس اعتماد سے بولو کہ وہ سچ لگے. اب کل آپ کے وزیر اطلاعات صاحب یہ جھوٹ ہے، پریس کانفرنس میں فرما رہے ہیں کہ احسن اقبال نے ضیاء الحق کے کوٹے میں انجینئرنگ کی ہے. اب جو بندہ آپ کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں 1976 میں ہوا، ضیاء الحق آیا 1977 میں. میں نے اوپن میرٹ کے اوپر میکینیکل انجینئرنگ کی. لیکن جس بندے کو یہ بات نہیں پتا وہ تو کہے گا یار اچھا ہے تو دیکھو انہیں داخلہ بھی کوٹے تھے لیا. مقصد یہ اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس ڈٹائی کے ساتھ کردار کشی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات، حامد آج یہ لوگ سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کی امانت ہے. آپ دیکھیے گا کہ ان کے امام انقلاب کا وہ حشر ہوگا کہ وہ منہ چھپائیں گے جس طرح انہوں نے بہتان ترازیاں اور کردار کشی کی ہے نا. مثال کے طور پہ او جی 300 ارب شریف لوٹ کے لے گئے، 300 ارب ہر جلسہ 300 ارب. یہ 3 فیصلے آ گئے ہیں نا، مجھے تو 30 ارب بھی نظر نہیں آیا بیچ میں. چلے اگر 30 ارب ہو تو وہ اس کا مطلب ہے اس پہ نہیں شفقت صاحب ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. کوئی ثبوت نہیں نظر آیا 300 ارب. ان کو 30 ارب روپیہ کی چوری جو ہے نا وہ کچھ نہیں لگتی. بہرحال ان کے سٹینڈرڈ بڑے ڈفرنٹ ہے نا. 300 ارب آپ بولتے تھے، وہاں تو 3 ارب کا بھی نہیں ذکر آیا. لوٹ مار کے سٹینڈرڈ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو فرق نہیں پڑتا. 30 ارب. احسن اقبال صاحب نے کسی امام انقلاب کی بات کی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے. شفقت محمود صاحب، جب سے جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تو وہ بھی کافی غصے میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ان کے دونوں پارٹیوں کے رہنما یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے. تو انہوں نے جو وقفے سے پہلے ایک ویسے ہی برسبیل تذکرہ بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، تو اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ کا تو تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے، تو کچھ آپ کے اتحادی اگر ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہاں میں تحریکیں اگر آتی ہے تحریک ایسی کوئی
تو وہ آئین کا حصہ ہے, ہمیں کیا اس کی پرابلم ہے, یہ ان کا حق ہے, جب چاہیں تحریک لے آ سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کمفرٹیبل کلب بنا ہوا تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کی لوٹ مار جو ہے اس کو پردہ پوشی کر رہے تھے. اب 5 سال سے ان کی حکومت تھی. آپ ذرا JIT رپورٹ دیکھیں, جس طریقے سے آرگنائز طریقے سے لوٹ مار ہوئی, لیکن وہ مقدمہ تو انہوں نے قائم کیا. جس طرح 32 فیک اکاؤنٹ کھولے گئے, جس طرح پیسہ جو ہے, اور اتنی مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے, بے دردی بھی کہہ رہے ہیں اور بے دھڑک تھے وہ, کہ بلاول ہاؤس کے کتوں کے کھانے جو ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے پے ہوتے رہے. ان کا بلاول صاحب کسی پتہ نہیں کسی جگہ سے کھانا پسند فرماتے تھے, وہاں بھی 41 لاکھ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی وہیں سے ہوئی, ایئر ٹکٹ بھی وہیں سے. مطلب یہ ہے کہ کوئی حالت ہے. یہ ایک دوسرے کو, یہ تو اس لیے دونوں بے نقاب ہوئے ہیں کہ اب ان کا ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. پہلے یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے. وہ ایک بات صحیح کی ہے اپنا فواد نے کل, کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھا, یہ چارٹر ٹو پروٹیکٹ کرپشن تھا. کیونکہ اس کے اندر مجھے آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال میں کوئی سیریس اٹیمپٹ ہوا. ریٹرک بہت تھا کہ ہم جناب پیٹ چاک کر دیں گے, گھسیٹیں گے, باتیں بہت ہوئیں, کوئی پریکٹیکل اٹیمپٹ نہیں ہوا. اور شروع میں احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ جی ہم نے سارے معروضی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ نہیں اس وقت سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اس ملک کے ساتھ جو ہو چکا ہے نا حامد, اتنی بے دردی سے اس کو لوٹا گیا ہے کہ مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, اب آپ بتا دینا کہ یہ آپ نے بھی ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کسی امام انقلاب کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی اتنا برا حشر ہوگا کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے. کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا؟ آپ نہیں دیکھیے, کیا کوئی تحریک میں اعتماد لائیں گے آپ؟ وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہوگی. لیکن ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو دودھ کی شہد کی نہریں بہانی تھیں, آسمان سے تارے توڑ کے لانے تھے, ابھی تھوڑا موقع دیں گے تاکہ ابھی یہ بجلی کو اور مہنگا کریں گے, لوگوں کی چیخیں نکلیں گی, ابھی جھٹکے پورے بجلی کے لوگوں کو نہیں لگے. اسی طرح مہنگائی جو ہے وہ ابھی آسمان تک نہیں پہنچی, ابھی بیچ میں ہے, تھوڑی اور اوپر جائے گی. ابھی جو روپیہ ہے ڈالر کے مقابلے میں, مل کے تو جھٹکے بھی روکیں اور مہنگائی بھی روکیں. یہ تو اس میں پہلے دن شہباز شریف صاحب نے تقریر یہ کی تھی کہ آئیے چارٹر آف اکانومی پر متفق ہوں اور ہم مل کر اس ملک کے معاشی مسائل کو حل کریں. انہوں نے جھٹک دیا کہ جائیے جی جا کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنی تجویز پیش کیجیے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارزن ہے, یہ خود سارے فیصلے کر سکتے ہیں, یہ ملک کو تنہا چلا سکتے ہیں. بسم اللہ, اچھا ہم ان کو موقع دیں گے. لیکن میں آپ کو صرف چند ایک باتیں ضرور کریں. انہوں نے ہمیں کہا نا کہ چارٹر آف کرپشن, معلم جبا کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ٹھیک ہے, نندی پور کے اندر ان کے لیڈر صاحب وزیر سابق جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس ہوا ہے, وہ نہیں پکڑے جائیں گے. شہباز شریف صاحب انکوائری میں پکڑے گئے. ختم ہو رہا ہے. اسی طرح کے پی کا احتساب کمیشن 90 کروڑ روپیہ لگا کے یہ ایک جملہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ نہ کروں, لیکن جس کو موقع ملا ہے, محترم احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر تھے, یعنی کہ پیسے کی ایلوکیشن یہ کیا کرتے تھے. نارووال ایک چھوٹا سا ضلع ہے, اس میں ذرا دیکھیں کہ انہوں نے پروجیکٹ جو سپورٹس کمپلیکس پہ 3